وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان روحانیت میں آتا ہے تو وہ ہمیشہ شیطان کے نشانے پہ رہتا ہے. مطلب وہ اس کو روحانیت میں خطرہ ہوتا ہے. شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ اس راستے سے ہٹ جائے. القرآن مرشدین میں ایک مرتبہ پھر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. آج کا ٹاپک بڑا خوبصورت ٹاپک ہے کہ روحانیت میں آنے کے بعد کیا خطرات آتے ہیں، اور سب سے جو بڑا خطرہ ہے جو انسان کو روحانیت سے ہٹا دیتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. القرآن مرشدین میں آپ کو اس قسم کے ٹاپک ملیں گے جن پہ شاید لوگوں نے بات تو کی ہے لیکن کسی دوسرے طریقے سے. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ٹریڈیشنل کنونشنل جو عام مروجہ جو انٹرپریٹیشن جو مروجہ میننگ چل رہی ہے، مروجہ جو ترجمہ اور ٹرمنالوجیز کو بیان کیا جاتا ہے اس سے ہٹ کر اصل چیز کی طرف میں اپنے سامعین کو لے کے آؤں. یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کے پیار محبت سے 50,000 سبسکرائبر پورے ہونے کو ہیں. اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہیں. ہمارا نیکسٹ مائل اسٹون 1,00,000 سبسکرائبر ہے. انشاءاللہ وہاں تک بھی ہم پہنچ جائیں گے اگر آپ کا ساتھ پیار خلوص میرے ساتھ رہا. تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ روحانیت میں لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی روحانیت میں آتا ہے تو اس کو خطرے محسوس ہوتے ہیں بہت سارے. لیکن میں کچھ اور کہتا ہوں. میں کا مطلب ایک مشاہدہ، یہ میری رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. میرا مطلب اور میرا مقصد صرف اپنی رائے آپ لوگوں کے سامنے ایک سمجھیں کہ یہ ایک عدالت ہے جس کے سامنے میں اپنا کیس رکھ رہا ہوں. آپ سامعین میرے جج ہیں. آپ کو سمجھ میں آئے میں ٹھیک ہوں آپ مجھے فالو کریں، آپ کو لگے میں غلط ہوں آپ مجھے چھوڑ جائیں. مروجہ یہ چلتا ہے کہ بھائی روحانیت کو جب انسان روحانیت میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آزمائشیں ڈالتا ہے، پھر شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں اور شیطان بہکاتا ہے. ایسے بہت سارے بزرگان دین گزرے ہیں جنہوں نے روحانیت کی ایک اونچائی تک وہ پہنچے، لیکن پھر شیطان کا حملہ ہوا اور وہ سارے لوگ زمین میں آ کے گر گئے. یہ مروجہ ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بندہ اللہ کی راہ پہ چلے گا اس کو نیگیٹو انٹیٹی جسے ہم شیطان کہتے ہیں وہ ضرور اس کو بہکائے گا، وہ ضرور اس کو ایسے راستے پہ لائے گا. وہ یہی کوشش کرے گا کہ اس کو وسوسے ڈالوں، اس کو ایسے طریقے بتاؤں تاکہ وہ اس روحانیت کے راستے سے ہٹ جائے. لیکن خود کے بھی تو اعمال کچھ اہمیت رکھتے ہیں. ہم خود بھی تو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار بھی تو دیا ہے. اگر ایسا ہوتا کہ شیطان کو اتنا پاور کہ انسان کو وہ وسوسے ڈال کے اور بنا کسی چیز کے وہ انسان کو بہکا دے، تو پھر یہ قرآن، ہدایت، رسول، یہ سلسلہ انبیاء، اس کے بعد ولی اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، یہ سارے سلسلے بند ہو جاتے. ایسا نہیں ہے. شیطان کھلا ہوا ہے، شیطان اپنی طرف کم کر رہا ہے. انسان کے لیے بھی ہدایت کھلی ہوئی ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ہدایت کو پکڑے ہوئے اور جو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ کہاں پہ پیدا ہوگے، کہاں پہ مریں گے.
لیکن یہ اختیار ضرور دیا ہے کہ آپ کو کہ آپ اپنا کردار بچا کے چلیں۔ ایک ایسا گناہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ اب یقین مانیں پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، سوائے ایک گناہ کے اور کسی پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت نہیں بھیجی۔ اور وہ گناہ ایسا ہے کہ ہم دن میں کئی بار کر لیتے ہیں، کئی بار، ایک مرتبہ بھی نہیں، کئی بار کر لیتے ہیں، اور اپنے اندر یہ سوچتے ہیں کہ اس کو اگر اس طریقے سے اپنی ہی جسٹیفیکیشن دے کے ہم مصلیتاً جھوٹ بول دیتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب ذرا اپنے اوپر ذرا دیکھیں، ایک نظر ڈالیں، یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ ہمیں آفس میں لیٹ ہو جاتی ہے تو ہم اپنے باس کو جھوٹ بول دیتے ہیں کہ رش تھی، ٹائر پنچر ہو گیا، حالانکہ آپ کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ کہیں پہ جانا ہے، دوست آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ ملنا ہے، آپ گھر پہ سوئے ہیں لیکن آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ میں فلاں سگنل پہ کھڑا ہوں۔ ایسے بہت سارے جھوٹ۔ اگر کوئی بندہ گھر سے جا رہا ہے تو اب وہ کہیں میٹنگ یا دوست کے ساتھ جا رہا ہے، لیکن اپنی بیوی کو بس یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ مجھے فلاں بندے سے کام ہے، جھوٹ بول کے جا رہا ہے۔ اب یہ سارے جو جھوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسے جھوٹ ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مصلیتاً ہم بولتے ہیں، اس سے کسی کو نقصان نہیں ہے۔ ایسے جھوٹ، اس قسم کے ہزاروں لاکھوں جھوٹ ہیں جو ہم بولتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں یہ تو مصلیتاً ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں۔ لیکن میں آپ سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں یہ فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین؟ یہ تو کلیئر کہا ہے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ یہ نہیں کہا کہ مصلیت والے جھوٹ پہ اللہ کی لعنت نہیں ہے، صرف شیطانی جھوٹ پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ تو نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، پھر وہ مصلیتاً جھوٹ ہو یا شیطانی جھوٹ ہو۔ تو یہ جو ہم جھوٹ بولتے ہیں اللہ کی لعنت ہم پہ پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ روحانیت اللہ کی لعنت کے ساتھ مل ہی نہیں سکتی۔ یہ ذرا سوچیں کہ ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں روحانیت چاہیے، دوسری طرف لعنت کو ہم ویلکم کر رہے ہیں، تو روحانیت اور لعنت دونوں ساتھ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ لعنت جب آتی ہے تو روحانیت چھن جاتی ہے۔ تو رحم، کرم، فضل، یہ ساری چیزیں چھن جاتی ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جھوٹ بھی بولے اور اس کو روحانیت میں ملے؟ اس لیے یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو بڑے صوفیاء کرام ہیں، مشاہدہ کر کے اسپرچولیزم میں سب سے جو بڑا کام ہے وہ مون ورت ہے، جسے چپ کا روزہ کہا جاتا ہے، خاموش رہنا۔ اس خاموش رہنے کی سب سے بڑی جو وجہ ہے یا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ نہیں بولے گا، اس کو موقع ہی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان بات کرتا رہے اور جھوٹ نہ بولے۔ یہ انسان کی ایک عادت ہے، لیکن چپ رہ کر، کم بول کر، دیکھیں پہلے چپ رہنا، اس کے اور دوسرا یہ بھی ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ بیٹا کم بولو، جتنا ہو سکے کم بول۔ جب ہم کم بولیں گے تو یہ جھوٹ بولنے کی عادت ختم ہوگی۔ آج سے ہی آپ ایک عہد کریں، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ میں ایک عجیب قسم کی طاقت آئے گی۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک فارمولا دیتا ہوں کہ ابھی سے جیسے مجھے آپ سن رہے ہیں، ڈیٹ لکھ لیں اور کوشش یہ کریں ایک ہفتہ، زیادہ تو میں بات ہی نہیں کر رہا، صرف ایک ہفتہ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ہفتے کا ڈیٹ لکھ لیں، جیسے آج جو بھی دن ہے، نیکسٹ
وہ جو دن آئے گا تھرسڈے، وہاں تک آپ کیا کریں ابھی سے لے کے؟ اب یہ سوچیں کہ جہاں میرے بولنے کی ضرورت ہو وہاں میں بولوں، جہاں ضرورت ہی نہیں ہے میں وہاں پہ کیوں بولوں؟ جہاں پہ مجھے بولنے کی ضرورت ہے، آپ کو فیل ہو کہ یار اب میں بولوں، میری ضرورت ہے، میرا مسئلہ ہو رہا ہے، تب بولو۔ یہ ایک ہفتہ کر کے دیکھو، اب یقین مانیں آپ خود ایک ہفتے کے بعد جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں اور جن بھی لوگوں نے یہ عمل کیا وہ سارے واپس آ کے اسی چینل پہ، اسی ویڈیو پہ آ کے کمنٹ کریں گے کہ ہم نے یہ ایک ہفتہ کیا اور ہمیں اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا۔ تو یہ ضرور کوشش کریں۔ میں نے اس لیے یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ باتیں ملا حضرات نہیں بتاتے، یہ وہ پریکٹسز ہیں جس سے آپ کو روحانیت بھی ملے گی، آپ کے کردار میں بھی وہ نکھار آئے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔